یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بہت بڑا پکڑنا. یوم، جس دن، نبطش البطش الکبریٰ، ہم پکڑیں گے بطشۃ الکبریٰ، بہت بڑا پکڑنا. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے، بے شک ہم انتقام لینے. جب ہم پکڑیں گے تو بہت بری طرح پکڑیں گے. اللہ سے بڑھ کے کوئی انتقام لے سکتا ہے؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ ہی صاحب انتقام اور انتقام لینے والا. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور تحقیق فتنہ آزمایا ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، ان مکے والوں سے پہلے ہم نے آزمایا تھا قوم فرعون، قوم فرعون کو، فرعون کی قوم نیوں کو ہم نے آزمایا تھا. اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ ان کو آزمایا تھا. وجاءہم رسول کریم، اور آیا ان کے پاس ایک معزز رسول، ان کے پاس ایک معزز رسول آیا. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے آ کر کیا کہا؟ ان ادو الی عباد اللہ، یہ کہ میرے حوالے کر دو، الیہ میرے حوالے، میری طرف کر دو، میرے سپرد کر دو، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی میں تھے. فرعون ان پر ظلم ڈھا رہا تھا، ہر قسم کی مشقت لے رہا تھا. جو کام بیلوں سے، بھینسوں سے لیے جاتے تھے وہ بنی اسرائیل سے لیتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرعون کو کہا ان ادو، یہ کہ میرے حوالے کر دو، مجھے لٹا دو، مجھے واپس کر دو، الیہ میری طرف، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں، میں ایک امین رسول ہوں تمہارے لیے. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم نہ سرکشی کرو اللہ پر سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، کہ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں بسلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. پیغمبر کی نافرمانی کرنا، پیغمبر کی بات نہ ماننا، یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے سامنے سرکشی ہے، اللہ کی بغاوت ہے کہ نبی کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے. یہ اللہ کی بغاوت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے سرکشی ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَلَّا تعلو، یہ کہ نہ تم سرکشی کرو اللہ، اللہ پر، انی آتیکم بسلطان مبین، کہ بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں کیا؟ کھلی ہوئی دلیل. وَإِنِّي أُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، وَإِنِّي أُسْتُ بِرَبِّي، اور بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارے وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، یہ کہ تم مجھے سنگسار کرو. یعنی اگر تم مجھے سزا دینے کی کوشش کرو کسی قسم کی تو یاد رکھنا انی اُسْتُ بِرَبِّی، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ان ترجمون، یہ کہ تم رجم کرو مجھے، سنسار کی طرح پتھروں سے مارنا، یہ سب رجم ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بھی سزا تو مجھے دو تو میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ. مجھ سے کیا کرو؟ مجھے قریب نہ آنا، مجھے کوئی تکلیف نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا. وَإِن لَّمْ، اگر تم لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر، میرے لیے، مجھ پر، فَاعْتَزِلُونِ، پس مجھ سے علیحدہ رہو. فَدَعَا رَبَّهُ،
ان ہؤلاء قوم مجرمون، پس پکارا، پس دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے، ان ہؤلاء کہ بے شک یہ جو ہیں، قوم مجرمون جو ایک مجرموں کی قوم ہے یہ اللہ۔ تو اللہ نے پھر کیا فرمایا حضرت موسیٰ کو، فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، پس لے چل میرے بندوں کو راتوں رات، ہجرت کر نکل یہاں سے۔ فَأَسْرِ پس لے چل رات کے وقت، بِعِبَادِ میرے بندوں کو، اسری یسری ہوں رات دا چلنا، دن دا نہیں رات دا، جس طرح سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ، سبحان اللہ زی اسرا بیا، اسی طرح حضرت لوط دے قصے دے وچ رات دا چلنا، دن دا چلنا نہیں۔ فاسری پس لے چل میرے بندوں کو راتوں رات، انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ کچھ نکلے ہوں گے نا، یہ فرعونی تمہارے پیچھے نکلیں گے، یہ تمہارا کھرا ناپتے ہوئے نکل جائیں، پھر تمہارے پیچھے آئیں گے تمہیں پکڑنے کے لیے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي پس لے چل، بعبادی میرے بندوں کو، لیلاً رات کو، انکم بے شک تمہارا، متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اور چھوڑ دے اس سمندر کو، دریا کو، ٹھہرا ہوا ساکن جس حالت میں ہو، ہم نے تجھے حکم دیا تھا نا کہ اس پہ آسا مار، تو وہ رستے بن گئے، دریا خشک ہو گیا، پانی اوپر سے چلنا شروع ہو گیا، نیچے بالکل خشک کوئی چیز نہیں تھی۔ تو فرمایا جب تو موسیٰ گزر جائے، تیری قوم گزر جائے، تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا، اس کو ساکن ہی چھوڑ دینا، اس کو ویسے ہی ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، اس کو اسی طرح خشک ہی چھوڑ دینا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جندم انہم جندم مغرقون کہ بے شک اس میں یہ لشکر غرق کیے جائے۔ یہ فرعونی اللہ نے پہلے خبر دی تھی موسیٰ، ویسے ہی چھوڑ دینا اس کو، سمجھ آ رہی ہے؟ انہم جندم مغرقون کہ بے شک یہ لشکر جو ہے اس کے غرق کیے جائیں گے۔ کم تارکو من جنات و عیون کتنے چھوڑ گئے وہ باغات و عیون اور چشمے۔ یہ فرعونی کتنے ان کے باغات تھے، کتنی ان کی پراپرٹیاں تھی، کتنی ان کے زمینیں تھی، کتنی ان کے چشموں پہ قبضے تھے ان کے، وزروئن اور کھیتیاں، کھیت ان کے، زمینیں ان کی، ومقام کریم اور بڑے ہی عزت والے مقام، یہ سب چھوڑ گئے۔ محمود علی رگڑے گئے، نہ کھیتی کے مالک رہے، نہ مکانوں کے مالک رہے، کسی چیز کے، یہ ضرور اور کھیتیاں بھی چھوڑ گئے، ومقام کریم اور عزت کی جگہ ان کے ڈیرے سرائیں جہاں یہ بیٹھتے تھے وہ بھی چھوڑ گئے، ونعمتن اور آرام دہ چیزیں، کانوا فیہا فاکہین جس میں وہ خوش ہوا کرتے تھے، نعمتن اور پیاسی چیزیں، آرام دہ چیزیں، بڑے بڑے اچھے بیڈ روم، سٹنگ ہال، بڑے بڑے اچھے محلات عالی شان جن میں ان کو سکون ہوتا تھا، سرکولیشن ہوا کی، بہت کچھ یہ چھوڑ گئے سارے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اسی طرح ہم نے وارث کر دیا ایک دوسری قوم کو، ان کے پیچھے ایک دوسری قوم، وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے وارث بنا دیا، قوماً آخرین ایک دوسری قوم کا ہم نے وارث بنایا، فما بقت علیہم السماء والارض پس نہ رویا ان پر آسمان، والارض اور نہ ہی زمین، ایک اتھرو بھی نہ دوتے نہیں ڈگیا، نہ زمین والیاں دے وچوں تے نہ آسمانیاں دے فرشتیاں دے وچوں، کوئی پرندہ، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی انسان کسی نے افسوس تک نہیں کیتا۔ فما بقت اتنے برے سیے، فما بقت نہ رویا، کس سے، کن پر، علیہم السماء ان پر آسمان، والارض اور زمین، وما کانوا منظرین اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے گئے، نہ ہی وہ مہلت دیے گئے، نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ برے تو برا بندہ مرے نا جس نے اک چویا ہوئے، لوکی ہوتے کٹ ہی روندے ہوندے وکھری دو کر لین گے،
लेकिन दिलों शुक्र करते कि वड्डे दी ਇਹਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਰੋ ਪੈਣ ਬਾਕੀ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ अल्लाह ताला सानू महफूज रखे अल्लाह ताला साडी इस्लाह फरमाए अल्लाह खैर रखे वाह।